ایک لمحہ انسان کو حر بناتا ہے. فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، اے خدا اس گھڑی اور ہر گھڑی، یہ گھڑیاں ہیں. خدا قرآن میں کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے وقت کی. مفسر تبصرہ کرتے ہیں قسم ہے وقت کی، کہ اگر وقت کی قسم کھانی تھی تو وقت کے اقسام ہیں. کبھی کا والفجر، قسم ہے فجر کی، کہیں پہ نہیں ہے والعشاء والمغرب. یا فجر کی قسم کھائی یا عصر کی قسم کھائی. آپ کے 5 نمازیں، 2 نمازوں کا نام کیا ہے؟ نماز فجر، نماز عصر. ایک ترجمہ یہ ہے کہ مجھے قسم ہے وقت کی. کون سا وقت؟ وقت فجر. کون سا وقت؟ وقت عصر. کہ ان 2 وقتوں کی قسم خدا نے کیوں کھائی؟ بالاخص والعصر کی. کہ کیونکہ عصر وہ وقت ہے جو بہت جلدی گزر جاتا ہے. نماز ظہر لمبی ہوتی ہے، لیکن جو نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، اگر بندہ نوافلات کے ساتھ پڑھے، تھوڑی قرآن کی تلاوت کرے، وہ وقت بہت جلدی مغرب کے ساتھ مل جاتا ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے. ان الانسان لفی خسر، اللہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. کون کامیاب ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ کامیاب ہیں جو ایمان لائے، عملوا الصالحات، عمل صالح انجام دیا. کیا ایمان لانا اور عمل صالح انجام دینا کافی ہے؟ کہ نہیں، 2 شرطیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نماز پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، عمل صالح تھا، لیکن حسین بلا رہے ہیں، ساتھ نہیں دے رہے، حق کا ساتھ نہیں دے رہے. خانقاہوں میں بیٹھ کے عبادتیں کر رہے تھے، لیکن نعرے حق بلند ہو، یہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے. اور کہا کہ حق کا ساتھ دینا اتنا آسان نہیں ہے. اگر راہ حق پہ چلو گے تو وتواصوا بالصبر، پھر تم نے صبر کا راستہ اختیار کرنا ہے. کون سا صبر؟ زینب اگر راہ حق پہ چل رہی ہے تو صبر کرنا ہے زینب نے. امام زین العابدین راہ حق پر ہیں، صبر کرنا ہے. امام حسین راہ حق پر ہیں، صبر کرنا ہے. یہ اس نیٹ ورک کے افراد کو سمجھایا جا رہا ہے. اگر نیٹ ورک آف اہل البیت میں آؤ گے، جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، مال بھی قربان کر پڑ سکتا ہے، اپنا وقت میں دینا پڑے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے اہل بیت کے نیٹ ورک میں چلنا. حجر ابن عدی نے اپنی جانیں قربان کی، میں سمیت تمار نے جسم قطع کروا دیا، جناب حر نے اپنا بڑھاپا قربان کر دیا. تو یہاں پہ جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں. نیٹ ورک اتنا آسان نہیں ہے. اب اگر فرد نیٹ ورک بنے ہو، ایک واحد لیڈرشپ کے نیچے اطاعت ہونی چاہیے تمہارے وجود میں. آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ اطاعت ہے. ہم لیڈر تو بنا دیتے ہیں پر لیڈروں کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. جب تک آپ کے اندر اطاعت نہیں آتی، میں نے بلتستان کی مثال دی تھی، لیڈرشپ ہو، اطاعت ہو، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. ایک آیت اللہ زکزکی ہیں، 12 ملین لوگ شیعہ بنائے. کہاں افریقہ، کہاں نائجیریا، فائرنگ ہوتی ہے، 18 لوگ مر جاتے ہیں، لیکن جلوس امام حسین کو نہیں چھوڑتے. آنکھ ان کی ضائع، 2 بیٹوں کو مارا جاتا ہے، کئی سالوں تک زندانوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں جلوس ابا عبداللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کس طرح نیٹ ورک بنایا ہے زکزکی نے؟ تجھے دیکھنا ہے کہ اگر تو پیغام اہل بیت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، پہلے دیکھو تمہارے معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے. افریقہ میں سب سے زیادہ جو چیز قیمتی تھی وہ خون تھا. کمزور لوگ، ڈائلسس، اتنی بیماریاں، یہ جتنی آپ کی دوائیاں آتی ہیں، یہ دنیا کا جو ہیلتھ کا ادارہ ہے، یہ سب سے پہلے اپنی دوائیوں کو افریقن کنٹریز کے غریبوں پہ آزماتا ہے. جس طرح چوہوں پہ دوائیاں لگا کے آزمایا جاتا ہے، یہ ساری دوائیوں کو پہلے وہاں آزماتے ہیں، وہاں سے رزلٹ آتے ہیں. اب ان دوائیوں کے نتیجے اور سائیڈ ایفیکٹس میں کتنے بیچارے افریقن مر جاتے ہیں، ان کو ایز اے جانور استعمال کیا جاتا ہے. خون کی کمی، بیماریاں. آغائے زکزکی نے کہا خون کی کمی ہے. اب ظاہر ہے میں نے اگر نائجیریا میں عزاداری کرنی ہے تو کس طرح کروں؟ اس طرح کروں کہ وہ لوگ مجھ سے کیا ہوں؟ انسپائر ہوں. اہداف کو سمجھو. ہدف مجلس امام حسین وجود کی اصلاح، شیعت کے اندر اتحاد و انسجام، واحد رہبریت کو پیدا کرنا. کربلا بتا رہی ہے قوم رہبر کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو امام بھی ہو، نبی کا نواسا بھی ہو، شہید کر دیا جاتا ہے. علی جیسا مدبر بھی ہو، جنگ صفین ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. امام حسن جیسا امام بھی ہو، جیتی ہوئی جنگ ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. یہ پیغام کیا ہے؟ اگر اتحاد اور انسجام نہیں ہے، لوگوں میں بصیرت نہیں ہے، اوپر امام حق بھی بیٹھا ہے،
لیکن نیچے آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملتے، کیونکہ دیکھ رہے ہو امام زمانہ کے ظہور کو اتنا متاخر کیوں پروردگار عالم نے کیا کہ جب تک لوگوں میں شعور پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنی قیمتی انبیاء اولیاء خدا کو بھیجتا ہوں، یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، پر میں تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تمہارے اندر احساس ذمہ داری، صلاحیت، عقل و شعور اور بصیرت پیدا نہیں ہو جاتی۔ کس طرح نائجیریا میں عزاداری کرنی ہے، کس طرح پاکستان میں عزاداری کرنی ہے، کس طرح عراق میں عزاداری کرنی ہے، ہر علاقے میں اس طرح سے کام کروں اور لوگوں کو اپنی طرف کیا کروں، اٹریکٹ کروں۔ کہ کس چیز کی کمی ہے نائجیریا میں؟ کہ خون کی بڑی کمی ہے۔ اب دو طریقے ہیں، پاکستان والا طریقہ کہ اپنا خون نکالا جائے زنجیر زنی کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے، لیکن اس سے وہ اٹریکٹ تو نہیں ہوں گے ہماری طرف۔ کیا کریں؟ انہوں نے اپنے رفقا لوگوں کو کہا کہ تم ایک ایک بستی میں جاؤ، وہاں ایک ایک خون کی بوتل $100 میں ملتی تھی۔ کسی کو خون چاہیے 40,000 50,000، اور اتنے غریب وہ خون لے نہیں پاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جا کے اعلان کرو کہ ہم لوگ تجھے فری میں خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ پریشان، جہاں $100 ملتا اور یہ فری میں بوتلیں دینے، اور جتنے چاہنے والے تھے انہوں نے سب کو کہا کہ آپ خون ڈونیشن کا سلسلہ شروع کر دو، اور جب یہ خون لے دیں اور تم سے جب سوال کریں کہ بھائی تم کیوں دے رہے ہو، پھر انہیں یہاں لانا۔ کہاں لانا؟ مجلس ابا عبداللہ حسین میں لانا۔ انہوں نے خون دیا، گاؤں گاؤں قریہ قریہ پریشان ہو گئے کہ دوسرے خون چوسنے والے یہ کون ہیں جو خون گفٹ کرنے والے ہیں اور فری میں دے رہے ہیں، جہاں $100 آپ کو ایک بوتل کا مل سکتا ہے۔ اب کیلکولیٹ کرو، اگر 5,000 خون کی بوتلیں آ جائیں، ملٹی پلائی بائی 100 کرو، کتنا پیسہ بن جاتا ہے؟ کا سب کو دیا، سارے گاؤں کے گاؤں، مرد عورت پریشان، یہ کون سے لوگ ہیں؟ آغاز زکزکی نے کہا ان سب کو بلاؤ۔ ایک بہت بڑا ہال انہوں نے رکھا جہاں پہ لکھا کہ جنہوں نے خون ڈونیٹ کیا ہے انہوں نے کیوں کیا۔ یہ سارے لوگ وہاں جمع ہوئے، انہوں نے ان کو جمع کیا اور پیغام ابا عبداللہ حسین دیا کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے انسانیت کے لیے اپنے بچوں کا خون بھی قربان کر دیا، جنہوں نے اصلاح بلاد کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ ان لوگوں کے دلوں میں عشق و محبت ابا عبداللہ حسین پیدا ہوا کہ 1400 سال پہلے ایک بندے نے ایک پیغام دیا ہے اور آج تک یہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے کلام میں کتنا اثر تھا، اور واقعاً اگر کوئی انسانیت کے لیے کام کر سکتا ہے تو انہی کا امام ہے، انہی کا مذہب ہے، انہی کا مکتب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چند سالوں میں 12 ملین لوگوں کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ شیعہ بنا دیا۔ اگر نیٹ ورک کے ساتھ کام کرو گے، بستیوں کی بستیاں شیعہ بنا سکتے